اللہ کریم کے پاکیزہ نام سے آغاز ہے۔ ناظرین، یہ تاریخی واقعہ ہے سلطان نور الدین زنگی کا، جس کو ایک رات عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ اسی طرح دوسری رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم خواب میں ہی جلوہ افروزی فرما کر یہی ارشاد فرمایا، اور پھر تیسری رات بھی تشریف لائے اور انہی دو آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نور الدین، مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواتر 3 رات حضور کی تشریف آوری دیکھی تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی واقعہ ایسا ظہور پذیر ہوا ہے جس کے باعث آقا دو جہاں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھا اور بہت سا خزانہ ہمراہ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 16 دن ناظرین، 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانوں کا منہ کھول دیا اور منادی کروا دی کہ اہل مدینہ پر آج ہم درہم اور دینار کی بارش کریں گے۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری باریاب ہوتا رہا اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہوتا رہا۔ اس طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا، نظر نہ آئے۔ آخر سلطان نے روضہ نبوی کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے، فقط 2 خدا رسیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی فی الفور حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ 2 آدمی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جن کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ روضہ اطہر کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف تجسس بھری نظر ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر سا تھا، مگر جس قدر تھا زبان حال سے مکینوں کے زہد اور تقوی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں جس کے مضامین پند و نسائی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے غلے کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی چیز بجائے خود قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذبے نے جو اسے دمشق سے کشاں مدینہ لے آیا تھا، اس کے ہاتھ ایک بوریے کی طرف بڑھائے کہ دیکھے تو صحیح آخر اس کے نیچے کیا ہے۔ ناظرین، بوریے کا اٹھنا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ ان ملعونوں نے، جن کے تقدس کا گھر گھر چرچا تھا، ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں کھدی ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو دونوں نقب زن اس مٹی کو تھیلیوں میں بھر بھر کر بقیع کے میدان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت سر پر منڈلاتی دیکھ کر سوچا کہ اب اخفائے راز کا فائدہ کچھ نہیں، یہ بے سود ہے۔ نہ ڈر ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ مراکشی حاجیوں کے بھیس میں مدینہ پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچیں اور اس لاش کو نکالیں اور نعوذ باللہ بے آبرو کریں۔ ہمارا کام ختم ہو ہی چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ ہی چکی تھی
कि दफतन आसमान पर बादल गरजा, झक्कड़ चलना शुरू हुए, जलजल आया और ठीक उसके बाद तुम आ पहुंचे। अजीज सुनने वालों, सुल्तान की उस वक्त अजीब हालत थी। दिल उलट गया और जिगर पानी पानी होकर आंखों में आ गया। इतना रोया कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर सरापा जलाल होकर उठा और तलवार खींचकर नकभी के किनारे इन दोनों मलूनों की गर्दनें उड़ा दीं और इनकी नापाक लाशें आग के एक दहकते हुए लावे में डलवा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में गुस्ताखी करने वालों का यही हशर होना चाहिए। इसके बाद सुल्तान के हुक्म से हुजरा नबवी के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी गई, जिसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया गया ताकि फिर कोई खबीस नकबजन का हाथ हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक न पहुंच सके। नाजरीन, ये शीशा पिलाई हुई खंदक आज भी मौजूद है और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अजमत के कसीदे पढ़ रही है। खुदा तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, खुदा तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता इस घर की निगहबानी करे। अजीज सुनने वालों, हमें यकीन है कि आज की ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा गुमान दुरुस्त है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल डिस्कस पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबा दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।